ایرانی ایجنٹوں کا سرغنہ عزیر بلوچ۔ کالعدم لیاری گینگ وار کے سرغنے اور دہشت گرد عزیر بلوچ کو پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت فوج نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے عزیر بلوچ کی تحویل کے حوالے سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اطلاع دی کہ عزیر بلوچ کو خفیہ معلومات افشا کرنے کی وجہ سے سیکرٹ آفیشل ایکٹ 1923 کے تحت آرمی نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ عزیر بلوچ کو بیرونی ایجنسیز کو معلومات فراہم کرنے اور ان کے لیے کام کرنے کے الزام میں تحویل میں لیا گیا ہے۔ عزیر بلوچ کے حوالے سے مزید انکشافات سامنے آئے ہیں، جس میں عزیر بلوچ کی جانب سے 24 اپریل 2016 کو مجسٹریٹ کے سامنے دیے گئے اعترافی بیانات میں ہوش ربا انکشافات ہیں۔ ان اعترافات میں عزیر بلوچ نے ایرانی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لیے کام کرنے کا اعتراف کرتے ہوئے بتایا کہ حاجی ناصر نامی شخص نے اسے ایرانی انٹیلیجنس آفیسر سے ملایا۔ عزیر بلوچ حاجی ناصر کو ایرانی ایجنٹ کے طور پر جانتا تھا۔ عزیر بلوچ نے ایرانی انٹیلیجنس آفیسر کو کراچی میں آرمڈ فورسز سے متعلق معلومات دی۔ اس کے علاوہ کور کمانڈر، اسٹیشن کمانڈر اور نیول کمانڈر کراچی سے متعلق معلومات بھی فراہم کی۔ عزیر بلوچ نے مزید اعترافات میں کہا ہے کہ اس نے پاکستان میں ایرانی خفیہ مشن کے لیے کام کیا، بھتہ وصول کرتا رہا اور اپنی مرضی سے تخریب کاروں کی سہولت کے لیے من پسند ایس ایچ اوز لگواتا رہا۔ سابق وزیر داخلہ سندھ ذوالفقار مرزا، قادر پٹیل اور یوسف مرزا کے تعاون سے کراچی کے مختلف سٹیشنز پر پسندیدہ ایس ایچ اوز لگوائے جو عزیر بلوچ کے سہولت کار اور اس کے پارٹنرز کے طور پر کام کرتے رہے۔ اس کے علاوہ عزیر بلوچ فرقہ وارانہ قتل و غارت، قتل اور اقدام قتل کی وارداتوں کے علاوہ ڈکیتیوں اور بھتہ خوری کا بھی اعتراف کرتا رہا۔ عزیر بلوچ تو اس وقت ایک مہرے کے طور پر سامنے ہے، جبکہ اسے ایران تک پہنچانے اور ایرانی پاسپورٹ تک دلانے میں سہولت کاری فراہم کرنے والے عناصر کی بھی کھوج لگا کر انہیں قوم کے سامنے لانے کی ضرورت ہے اور ان کے ساتھ بھی ملک غداروں جیسا سلوک کر کے انہیں قانونی سزا دینی چاہیے۔ عزیر بلوچ کو رینجرز نے کراچی سے جنوری 2016 میں گرفتار کر لیا تھا، جس سے قبل عزیر بلوچ ٹی وی پر بھی دیکھا جاتا تھا اور ایک سیاسی جماعت سے بھی وابستگی رکھتا تھا۔ لیکن ایرانی ایجنٹ عزیر بلوچ کے علاوہ سیاسی رہنماؤں یا دوسرے کسی بھی روپ میں کتنے ایرانی ایجنٹ چھپے ہوں گے، اس کی کھوج لگانا از حد ضروری ہے۔ کلبھوشن یادو اور عزیر بلوچ ایک ہی مشن پر تھے کہ کسی طرح پاکستان میں فرقہ وارانہ جنگ پھیلے اور بلوچستان میں علیحدگی پسندوں کو بہلا پھسلا کر بلوچستان کو توڑنے کی کوشش کی جائے، لیکن ان دونوں مہروں پر بروقت قانون کی گرفت کی وجہ سے یہ منصوبے ناکام ہوئے۔ اب جب کلبھوشن یادو کو سزائے موت اور عزیر بلوچ کو آرمی کی تحویل میں دے دیا گیا ہے تو انہی دو پاکستان دشمن ممالک کے نمکخوار طرح طرح سے ریاست اور ریاستی اداروں کو بدنام کرنے میں کوشاں ہیں۔ کچھ لوگوں نے اچانک گمشدہ افراد کا معاملہ اٹھانا شروع کر کے عزیر بلوچ اور کلبھوشن یادو کے ایشو کو دبانے کی کوشش بھی شروع کر دی ہے، لیکن پاکستان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اپنے سفارت خانوں اور قونصل خانوں سے نکل کر اب ایران بھی ہندوستان کا ہم پلہ ہو کر پاکستان کے خلاف اعلانیہ پراکسی وار لڑ رہا ہے۔